السلام علیکم ناظرین، وائڈ اینگل میں افتخار شرازی اور طاہر خان کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم خصوصی طور پہ ذکر کریں گے سیلاب کی تباہ کاریاں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں سیلاب کوئی نئی بات نہیں ہے، کم و بیش اس کے ہر سال ہم دیکھتے ہیں کسی ایک لیول پہ سیلاب کی کیفیت بنتی ہے، لیکن کچھ سیلاب ایسے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر زندگی کو ایک طرح سے مفلوج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا 2010 میں بھی اسی طرح کا سیلاب تھا، جس میں کم و بیش کوئی 2 کروڑ لوگ افراد جو ہے وہ متاثر ہوئے، کئی اموات ہوئیں، اور ساتھ میں جو پاکستان کی معیشت اس کو بری طرح نقصان پہنچا۔ اور آج 2022 میں بھی ناظرین کچھ اس طرح کی کیفیت ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو یا بلوچستان، کوئی 116 ڈسٹرکٹ یا اضلاع آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے اندر بڑی بری صورتحال ہے۔ لوگ وہاں پہ اپنے ایک طرح سے جو املاک ہیں ان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، اور کچھ جگہیں تو ایسی ہیں کہ جہاں پہ ایکسیس نہیں کیا جا سکتا، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کئی ہفتے گزر گئے ہیں لیکن وہاں پہ امداد نہیں پہنچ پائی۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اس کا الزام اب صرف کلائمیٹ چینج کو، جو ایک ماحولیاتی جو ہے ایک تبدیلی ہو رہی ہے، اس کو ہی دیں کہ شاید وہ ایک وجہ بن پا رہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کلیمٹیز کو جو کنٹرول کرنا اور اس کے بعد اس کے لیے جو اقدامات کرنا، حکومتی کارکردگی، گویا کہ حکومتیں کس انداز میں ان کلیمٹیز کو دیکھتی ہیں، اور اگر کوئی گزر بھی جائے تو اس کے بعد ہماری فیوچر اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، اور اگر کوئی اسٹریٹجی ہم بناتے بھی ہیں تو اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 2020 تک پاکستان ان 5 ملکوں میں شامل تھا کہ جو ماحولیاتی تبدیلی سے شدید متاثر ہونے کی لسٹ پہ تھے، لیکن اب وہ درجہ کم ہو کے ہمارا 8ویں نمبر پہ آ گیا ہے۔ لیکن کیا اس میں ہماری کارکردگی کو کمال ہے، یا باقی ممالک نے اپنے آپ کو اتنا ایکسپوز کر دیا ہے کہ ہمارا نمبر 8واں ہو گیا ہے؟ تو آج اس میں کو ڈسکس ڈیبیٹ کریں گے طاہر اور صاحب اور میں تو ہوں، لیکن آج ہم نے کوشش کی ہے کہ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے کسی ریلیونٹ پرسن کو یہاں پہ بلایا جائے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب عالم خان صاحب، آپ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ایکسپرٹ ہیں، اور اس حوالے سے کئی عالمی تنظیموں کے ساتھ، ممالک کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی ان کی ایفرٹ آن ہے کہ کس طرح اس کلائمیٹ چینج کے فیکٹر مینیج کیا جائے۔ بہت شکریہ آفتاب صاحب، اور یقینی طور پہ کوشش ہماری یہ ہے کہ آج جانیں کہ کیا یہ جو کلیمٹیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے اپنے ابتدائی میں بھی کہا کہ 2010 میں، اس سے پہلے بھی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا کلائمیٹ چینج اس کا میجر فیکٹر ہے، یا اگین ہمارے اینڈ پہ جو مینجمنٹ ہے ایشوز کی، وہ بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے؟ بہت شکریہ شرازی صاحب، اور آپ نے موقع دیا۔ آپ کے چینل کے توسط سے میں سب سے پہلے پورے پاکستان کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کرنا چاہوں گا۔ آپ بھی، طاہر صاحب، ہم سب رات کو سکون سے سو کے صبح اٹھے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کے ہزاروں اور لاکھوں بچے، عورتیں، بزرگ، بیمار، جوان سڑکوں کے اوپر، انہوں نے پانی کے اوپر، سڑکوں کے اوپر بے یار و مددگار اور بھوک پیاس کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی انہیں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہے، ہمیشہ رہے گی، اور انشاءاللہ ہم اس مشکل سے انہیں نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس طرح کے سیلاب اور شدید ترین بارشوں کا، لیکن ان کو مینج کرنا اور نقصان کو کم کرنے کی جہاں تک بات ہے تو وہاں پہ ہمیں آگے بڑھ کے کلائمیٹ گورننس کی طرف موو کرنا پڑے گا۔ جو کنونشنل گورننس سسٹم ہے، کلائمیٹ چینج اور موسمیاتی تبدیلی والے دور میں اب وہ چیزیں زیادہ کارآمد نہیں ہو سکتی۔ مثلا یہ کہ اس بار صوبہ پاکستان میں تقریباً 190 یا 200% سے زیادہ ایوریج سے بارشیں ہو گئیں، لیکن 2020 میں اگر دیکھیں تو 40% زیادہ بارشیں تھیں ایوریج سے، 2021 میں 10% کم ہو گئیں، اور 2022 میں تقریباً 200% بڑھ گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ان ایون اور ان
अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न है, इसको सामना करने के लिए हमारे गवर्नेंस सिस्टम को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग एजाइल होना पड़ेगा। क्लाइमेट एक्शंस को दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक मिटिगेशन कहते हैं और एक अडेप्टेशन। मिटिगेशन का मतलब है कि जो क्लाइमेट चेंज बनाने के जराए हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज है, उनको कंट्रोल करना, जो ज्यादातर जिम्मेदारी अमीर तरीन मुल्कों की है चूंकि वहां से ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा निकलती हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो अडेप्टेशन की। अडेप्टेशन को हम उर्दू में यूं समझ सकते हैं कि मौसमियाती हालात का मुकाबला करने के लिए जो हम काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जैसे मुमालिक को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो अडेप्टेशन के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। जब हम क्लाइमेट गवर्नेंस की बात करती हैं तो इसके 4 अहम पिलर्स हैं मेरे ख्याल में। जो सबसे अहम है वो है कि खतरात की से आगाह होना, और खतरात से आगाह सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, प्रोविंशियल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तमाम सेक्टर्स बहुत डिटेल से खतरात से आगाह होना। दूसरे नंबर पे हमारे तमाम इदारे, उनका उस खतरात से मुकाबला करने की सलाहियत पैदा होना। तीसरे नंबर पे इन सब चीजों से मुताल्लिक पॉलिसी और कवानीन का मौजूद होना, और चौथे लेवल पे सर अवाम को इसमें शामिल करना। और अवाम को शामिल करने के 2 बड़े तरीके जो हो सकते हैं, वो सबसे पहले तालीम है, और तालीम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब में इसको फैलाने की जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज का मसला क्या है और हम कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा जो दीनी इदारे और दीनी मराकज हैं, वहां पर भी इन मसाइल को ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करना। लेकिन इन सब चीजों के लिए इन सब इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत जरूरी है, ताकि ये समझ सकें और मुकाबले के लिए खुद भी तैयार हो सकें और पाकिस्तान को भी तैयार कर सकें। लेकिन आफ्ताब साहब ने तो 4 वो बड़े अहम एरियाज को आइडेंटिफाई कर दिया। आपको लगता है ताहिर साहब, यहाँ तो अभी तक मेरे ख्याल में ये एक अंडरस्टैंडिंग की डेवलप नहीं हो पाई कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, और इस इशू को एड्रेस करने के लिए वो 4 स्टेप्स की जो बात कर रहे थे उसकी तरफ जाना चाहिए। तो बुनियादी तो आपको लगता है, अगरचे हम ये पहली बार नहीं भुगत रहे, 2010 का मैंने जिक्र किया, उससे पहले चले जाएं, एक हिस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स की। अब क्यों रियलाइजेशन नहीं आ पा रही, तरजीहात हमारी पार्लियामान की, हमारी हुकूमतों की क्यों नहीं बन पा रही कि जब स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने, फैक्ट्स फिगर्स हमारे सामने आते हैं कि पाकिस्तान टॉप 5 कंट्रीज़ में है जो बैडली इफेक्ट हो सकता है, फिर हम पानी की कमी का जिक्र करते हैं कि शायद 2025 में, 2030 में ये सूरत हाल हो कि हमारे पास पानी हो ना, तो क्यों ये माइंड सेट के अंदर तब्दीली आ क्यों नहीं रही? आपको क्या लगता है? बहुत शुक्रिया। तो इसलिए सवाल आपका मुश्किल है कि माइंड सेट में तब्दीली तो ज़िम्मेदारी उनकी बनती है जिनके हाथ में इख्तियार माजी में रहा है, जो फैसले करने की सलाहियत रखते थे, और अभी मौजूदा जो भी है। अब आप देखें ना, अब कभी कभी कुछ बातें मुनासिब नहीं होती, लेकिन अगर हम गुज़िश्ता हुकूमत की वज़ीर साहिबा को माहौलियाती तब्दीली की देखें तो आप उनके बयानात पढ़ें, आप उनकी बाहर कॉन्फ्रेंसेस में उनकी आउटपुट जो थी, जो आजकल तो सोशल मीडिया आपको माफ़ नहीं करेगा। सही ठीक है, अच्छा चलो, वो तो उससे आपको संजीदगी का अंदाज़ा हो जाए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ना उन पे एतराज़ करता हूँ, मैं ना मेरे मिजाज है कि मैं इन पे एतराज़ करता हूँ जो मौजूदा है, लेकिन हाँ मौजूदा भी थोड़ा सा वो ज़रा। लेकिन अब हमारी बदकिस्मत ये है पार्टियों की, सियासी पार्टियों की, कि माहिरीन को ये या तो पैदा नहीं कर सकते, या मसलन मुआइन खुसूसी उन्होंने काफ़ी सारे रख लिए, मौजूदा हुकूमत के तो वज़रा की एक बहुत बड़ी फ़ौज है ना, लेकिन इन माहिरीन में आपने मुआइन खुसूसी में मुझे बताइए एक का बता दें कि आपके पास किस चीज़ का माहिर है। आया माहौलियाती जो तब्दीली है, जिस तरह के इकोनॉमी का देख लें, बिल्कुल पीटीआई हुकूमत आई ना, असद उमर को बनाया वजीर, चंद महीने बाद उसको घर भेज दिया है, फिर जनाब, और सब माजी में भी करते रहे, अब ये भी करते रहे। तो आपका जो सवाल है कि क्यों ये इसमें, तो ये तो इनके लिए एक चैलेंज है तमाम लोगों के लिए। और सही का पॉइंट जो 4 पॉइंट में तो आखिरी जो है वो थोड़ा सा जो एक सियासी पार्टिसिपेशन, और हमें तो दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। कहता अगर करिकुलम में, निसाब में
جو جن چیزوں کی ضرورت ہے وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہوتا ہے نا. صحیح. کسی کو معلوم تھا کہ یہ موبائل آئے گا اور اس میں واٹس ایپ, ہم سنتے تھے کہ امریکہ میں بندہ بیٹھا ہوگا اور آپ کی تصویر آئے گی, ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اب یہ موبائل ہے پوری جو چیزیں کل کو خواب لگتی تھی آج حقیقت تو یہ تو ہمارے پالیسی میکرز کی وہ ہے نا کہ وہ آپ تیار کریں اپنے آپ کو. چلو زلزلے کی تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تو آپ نہیں کر سکتے, پریڈکشن نہیں کر سکتے, لیکن سیلاب کا اور ان چیزوں کا تو آپ کر سکتے ہیں. اب اس اسلام آباد میں ہم دیکھتے ہیں کتنی گاڑیوں سے وہ دھواں, لیکن کسی نے کبھی کوئی ایکشن لیا ہے؟ جی بالکل. تو لہٰذا یہ تو ہمارے لیے, ہمارے لیڈرشپ کے لیے ایک چیلنج ہے سب کے لیے. چیلنج کو ایک طرح سے پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اب کیا کیا جائے, عوامی دباؤ بڑھایا جائے یا تھنک ٹینک کہاں سے ایک طرح سے ایک موو چلی جائے کہ ہمارے حکمران جو ہیں ان کی ترجیحات درست ہوں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد یہ نکات پھر آفتاب صاحب سے بھی ڈسکس کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ڈان نیوز نے بھی ایک طرح سے ریلیف آپریشن, ایک ریلیز مہم کا آغاز کیا ہے, اور اس حوالے سے آج ایک ہم نے طویل دورانیہ کی ایک نشریات بھی کی ہیں. اگر آپ بھی چاہیں کہ اس کمپین میں شریک ہونا چاہیں تو آپ سکرینز پہ ہمارے اکاؤنٹ نمبر اور باقی معلومات آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ بھی اس کمپین کا حصہ بن سکتے ہیں. آفتاب صاحب جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, آپ نے بڑے اچھے انداز میں ڈائگنوز کیا کہ پرابلمز ہیں کیا ہمارے ہیں, لیکن اگین اب ان کو پریکٹیکلی حل کرنے کے لیے طاہر صاحب تو لگ رہے ہیں بڑے مایوس ہیں کہ جو گورنمنٹ کی ترجیحات ہیں یا پھر جو رائٹ پرسن ان رائٹ پلیس والی حکومتوں کے ترجیحات, حکومتوں کے, ظاہری سی بات ہے, ہم تو جب ماضی کے ذکر کر رہے ہیں تو حکومتوں کی بات کرتے ہیں, تو ان کو تو لگتا ہے کہ وہ تو نہیں ہے. بٹ اگین اب کیا کہیں, کوئی پبلک اینڈ پہ انیشیٹو لیا جائے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک کی جو بزنس کمیونٹی ہے کہاں سے شروعات ہوں؟ جی بہت شکریہ. یہ جو ایسے تمام معاملات جن کا انٹرنیشنل اوریجن ہوتا ہے لیکن امپیکٹ لوکل ہوتا ہے کسی بھی ملک میں, ان کے لیے ڈیولپنگ کنٹریز کو ایک خاص چیلنج کا سامنا ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں بشمول پاکستان کیپیسٹی کا فقدان ہوتا ہے. وہ لیڈرشپ سے لے کے کامن پیپل تک, یونیورسٹیز, بزنس اور باقی جگہوں پہ. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کیپیسٹی کو بڑھانا, یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. تو جتنے بھی مجھے لگتا ہے ایسے لوگ جو اس کلائمیٹ چینج جیسے مسائل میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ مواقع دینا چاہیے کہ وہ تمام اداروں, اس میں کوئی ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف انوائرمنٹ یا کلائمیٹ چینج کی منسٹری, چونکہ یہ افیکٹ کر رہی ہے ایگریکلچر کو بھی, یہ افیکٹ کر رہی ہے بزنس کو بھی, یہ انڈسٹری کو بھی کر رہی ہے, ہر کسی کو تمام اداروں میں انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ, دوسرا کچھ پالیسیز ہماری موجود ہیں, جیسے کلائمیٹ چینج پالیسی پچھلے سال ہم نے ریوائز کی ہے, ایک کلائمیٹ چینج اتھارٹی اور ایک کونسل بھی ہے, ان کو زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. آپ بتا رہے کہ ایسی اتھارٹی بھی ہم نے بنائی ہے, کلائمیٹ چینج اتھارٹی نظر نہیں آ رہی. جیسے این ڈی ایم اے کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ ایک باہر ادارہ ضرور موجود ہے, لیکن جب ڈیزاسٹر آتے ہیں ان کا کردار تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فرسٹ فکر بھجوا رہے ہوتے ہیں, باقی تو کچھ بھی. تو بالکل جیسے کلائمیٹ چینج اتھارٹی ہے, اس کا رول یہ ہے جو ڈیفائن ہے وہ یہ ہے کہ اس نے لاز بنانے اور اویئرنیس دینی ہے, لیکن اس کو بہت زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. پھر اس میں ایک بڑا رول بین الاقوامی کمیونٹی کا بھی ہے. جیسے ہمارے علم میں ہے کہ کلائمیٹ چینج کو کریٹ کرنے کی ایک بڑی وجہ پچھلے 250 سال کا صنعتی انقلاب ہے, جو پاکستان جیسے ملکوں میں کم اور ویسٹ کنٹریز میں زیادہ آیا ہے. اور ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے, اور انہوں نے خود کمٹ کیا ہوا ہے کہ وہ تقریباً $100 بلین ہر سال ڈیولپنگ کنٹریز کو دیں گے تاکہ وہ اپنی صلاحیتیں بڑھائیں. تو وہ ابھی مکمل طور پہ اس ٹارگٹ کو پورا نہیں کیا. پیرس ایگریمنٹ جو کلائمیٹ چینج کا ہے, اس کے علاوہ پچھلے سال جو گلاسکو میں ایگریمنٹ ہوا, اس پہ اس بات پہ زور دیا گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ امداد بڑھائیں اور اپنی رسپانسبلٹی پوری کریں. اس میں 2-3 چیزیں اہم ہیں. ایک تو فائنینشل سپورٹ دی جائے, دوسرا ٹیکنیکل سپورٹ دی جائے, اور کچھ ادارے کر بھی رہے ہیں پاکستان میں, لیکن اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. سر مین جو پرابلم ہے ہمارے ہاں, اٹس آل از ناٹ بلیک, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ جو ہو رہا ہے وہ سپوریڈک ہو رہا ہے. کوئی ڈپارٹمنٹ, کوئی ادارہ, کوئی شخص
اکیلے اکیلے کر رہا ہے. Coordinated جب effort تک نہیں ہم سسٹم ڈیولپ نہیں کریں گے, یہ ضروری ہے. اگر ہم سسٹم کو دیکھیں تو ہمارا سسٹم اس وقت ہم سب سے زیادہ متاثرین ممالک میں سر فہرست ہے, لیکن اگر ہم سسٹم دیکھیں تو ہمارا سسٹم کمفرٹ زون میں ہے. ہمیں کمفرٹ زون سے نکل کے لرننگ زون میں آنے کی ضرورت ہے کہ ہم سارے ادارے سب لوگ لرن کرنا شروع کر دیں. وہاں سے پھر ایکشن زون میں آنے کی ضرورت ہے اور پھر گروتھ زون میں آنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس چیلنج کے ساتھ اپرچونٹیز بھی بہت زیادہ ہیں. فار ایگزامپل کلائمیٹ ریزیلینٹ ٹیکنالوجیز اگر ہم ڈیولپ کریں گے تو ہم فیوچر کی مارکیٹس کو ٹیپ کر رہے ہوں گے. اس کے علاوہ آگے جا کے یورپ اور یو ایس اے میں اس طرح کے لاز بن رہے ہیں طاہر صاحب, جی, جس میں یہ جمع کیا جا رہا ہے کہ ایسے ملک جن کی درآمدات میں جن کی برآمدات میں کاربن ایمیشن زیادہ ہو رہی ہوگی گرین ہاؤس گیسز کی, ان کو اتنا ٹیکس لگایا جائے گا یورپ اور یو ایس اے میں. جی, اور پاکستان میں جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ کاربن ایمیشن میں ٹاپ کے سیکٹرز میں سے ہے. تو اس کو ہماری تو میجر ایکسپورٹ ہے وہی. اور جو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے وہ یہ کہ یہ شفٹ جو ہے یہ ایک دم نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل ہم پہ پابندی لگا دیں اور پرسوں ہم اس کو کاربن نیوٹرل کر کے بیچنا شروع کریں, پاسبل نہیں ہے. ابھی سے ضرورت ہے ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کو کہ وہ اپنے جو آپریشنز ہیں ان کو گرین ہاؤس گیسز کم سے کم اخراج اور کم سے کم واٹر استعمال کرنے والی ٹیکنالوجی کے ساتھ بنانا شروع. لیکن طاہر صاحب وہی ہے, اگرچہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ڈائگنوز تو ہم نے کر لیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, بٹ ہمارا مزاج یہی رہا ہے. اگزامپل میں دوں گا ٹیرف فائنینسنگ کے حوالے سے. دنیا کہتی رہی لیکن جب تک فیٹف کی تلوار ہمارے سر پہ نہیں لٹکی تب تک ہم نے اپنے مالیاتی نظام کو درست نہیں کیا. وہاں سے کنڈیشنز آئیں, ہمارے ایکسپورٹس کو, ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کو, ہر چیز کو اسی سے لنک کیا گیا. تو پھر ہمیں خیال آیا کہ اگر ہم گرے لسٹ میں, گرے سے بلیک میں جا سکتے ہیں, پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں. تو تب جا کے ہم نے ایٹیٹیوڈ کو, بیہیویئر کو بدلا اور ہم چیزوں کو ایڈریس کرنے لگے. آپ کو لگتا ہے انوائرمنٹ بھی ایسے ہی ہے جیسے آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی میجر ایکسپورٹس ہیں وہ ہیں ٹیکسٹائل سے, اور وہ کاربن ایمیشن میں ماشاءاللہ ٹاپ پہ ہیں. تو کل کوئی ایسی کنڈیشنز آئیں گی تو آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوگا, پھر اگین آپ فوری طور پہ تو کر نہیں سکتے. تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سے تو اب یہ پریشر کہاں سے بلڈ اپ کیا جائے. کوئی ایکسپرٹس بیٹھیں ہر روز بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, حکومتوں کو ترجیحات کس طرح کی متعین کرنا چاہیے. شروعات ہوں کہاں سے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ صحافت میں تو شیرازی صاحب آپ بھی تقریباً کوئی 30 سال تو ہوئے ہوں گے. یقیناً ایسے ہی ہے جی. اور ہم بھی جب آئے ہیں تو پہلے ہم اکثر دیکھتے تھے, ٹی وی چینل تو اتنے نہیں ہوتے تھے شروع میں, لیکن اسلام آباد میں آفتاب صاحب بہت زیادہ یہاں سیمینار ہوتے تھے. یہاں پر باہر ممالک سے ایکسپرٹس آتے تھے, ہر موضوع پہ مباحثے ہوتے تھے. پھر گورنمنٹ کی بھی ایک پالیسی ہوتی, جس کی بھی گورنمنٹ ہوتی تھی وہ بھی ماہرین کو بلاتے تھے, پاکستان سے بھی باہر سے بھی. وہ سلسلے ختم ہو گیا. تو جب آپ جب ہمارے ایجوکیشن سٹینڈرڈ دیکھیں نا, ہمارے پاس یہ جرنلزم کے طلبہ و طالبات صاحبان آتے ہیں جی, تو ہم تو خود بھی خیر کوئی نالائق اسٹوڈنٹ تھے, اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں نے اس وقت تک کوئی بھی, میں معذرت خواہ ہوں جو اگر ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہوں, کہ ایک پیراگراف نہ اردو کا لکھ سکتے ہیں نہ انگریزی کا لکھ سکتے ہیں, اور اب تو پشتو میڈیا بھی ہے, نہ پشتو کا پشتون بھی پشتو کا نہیں سکتے. چلو وہ پشتو تو جو نہیں پڑھاتے اسکولوں میں, تو اگر ہماری یہ والی سٹینڈرڈ ہو تو پھر آپ جو بات کر رہے ہیں, آفتاب صاحب جس چیز کی بات کر رہے ہیں, تو پھر کہاں سے ہیں آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کون کرے گا, یہ چیلنج کس سے ہے. تو یہ جس کو آپ سنا رہے ہیں روزانہ وہ کوئی معاف کیجئے بہرے تو نہیں ہے. اور لیکن اب جب ہماری ہر چیز میں سیاست ڈومیننٹ ہو, ہر چیز میں, یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ جون سے یہ سیلاب والا ماحول بنا ہے پاکستان میں. جی بالکل ایسے مڈ جون سے جب یہاں سیاست کا چکر تھا تو آپ یقین کیجئے سوشل میڈیا پہ لوگ چیختے تھے بلوچستان ڈوب گیا کوئی, اور میڈیا بھی, میں میڈیا سے ہوں اور آپ بھی بیرو چیف صاحب ہیں, لیکن معاف کیجیے تمام میڈیا بھی ذمہ وار ہے یہ جو تباہی ہے. یہ بات ہم نے کی, بڑی زبردست آپ نے کی ہے. آپ عمران خان صاحب نے آج میٹنگ بلائی تھی نا, آج اس نے فیصلہ کیا کہ کل میں وہ انٹرنیشنل ٹیلی تھون کہتے کیا ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں, پیسے جمع کروں گا.
آپ کو کیا تکلیف ہوئی کہ آپ اس جو ٹریجڈی ہے پورے ملک کی، آپ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھتے؟ یہی تو موقع ہوتا ہے، لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے، قومی المیہ۔ آپ بالکل سیاست کریں، آپ سیاست ضرور کریں، تنقید کریں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے، یہ والا کہ الگ دکانداری، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ حقیقی آزادی والا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ بھئی یہ حقیقی آزادی، اب تو حقیقی آزادی تو یہی نہیں کہ لوگوں کو آپ بچاؤ، جو ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں، یہ تباہی تو آپ ٹی وی چینلوں میں دیکھ رہے ہیں نا۔ سیلاب آپ نے 2010 کی بات کی ہے نا، ہم بھی جاتے تھے کوریج کے لیے، نوشہرہ اور چارسدہ اور فلاں یہ وہ، اس وقت ایک لوگوں میں ایک موبلائزیشن تھی، لوگ فیل کر رہے تھے کہ وہ آیا ہوا ہے سیلاب۔ اب جناب آپ اتنی وہ بلڈنگیں ہم دیکھ رہے ہیں، اتنی نہیں گری تھی ماضی میں، لیکن آپ یقین کیجئے آفتاب صاحب کہ وہ ماحول نہیں بن رہا، بالکل نہیں بن رہا۔ ایون کہ لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے بھی وہ ماحول نہیں بن رہا، اگرچہ پرائم منسٹر ریلیف فنڈ بن چکا ہے، چیف منسٹرز بنا چکے ہیں، لیکن پبلک پارٹیسپیشن بڑی لو لیول پہ ابھی بھی۔ آپ نے بات کی ہے نا، یہ امداد کی ہے، لوگوں نے امداد کی ہے، لیکن جس طریقے سے 2010 میں جب ہم جاتے تھے تو یہ جو اس وقت تو موٹر وے اتنی شاید نہیں تھی، لیکن یہ جو روڈیں تھی یہ فل ہوتی تھی لوگوں سے، ٹرکوں سے اور اس سے، تو وہ جذبہ بھی مطلب ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جذبہ ختم ہوئے لوگوں میں، لیکن یہ پیدا کرنا تو میڈیا کا کام ہے نا۔ بالکل، ایک تو میڈیا کا کام اور لیڈرشپ کا، کیونکہ لیڈرشپ نے ابھی تک اس معاملے کو سیریسلی نہیں لیا، یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آج تک سوئی پڑی ہے۔ ابھی وہ بتا ہی نہیں رہے، امریکہ کا $1 لاکھ کیا چیز ہے امریکہ؟ بالکل ایسے، اگین وہی تو بات کر رہا ہوں کہ آپ نے دنیا کو بتانا ہے، ملک کی قیادت نے دنیا کو بتانا ہے۔ جب آپ وہاں پہ پالیٹکس کر رہے ہوں گے، آپ عدالتوں میں مقدمات ضمانتیں کروا رہے ہوں گے، آپ باقی چیز کو پرائورٹائز کر رہے ہوں گے، تو پھر یہی کچھ ہوگا کہ عالمی برادری تو یہی سمجھے گی کہ اس ملک کے اندر کچھ نہیں، سنجیدہ لوگ ہی نہیں ہے یہ تو یقیناً۔ اور یہی وجہ جو آپ نے کہا نا کہ اس وقت خان صاحب بھی کچھ اور انہوں نے ترجیحات پہ رکھا ہوا ہے۔ جب کووڈ کے دن تھے تو اس وقت جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں وہ خان صاحب سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ جو قومی رویہ ہمارا ہے نا، اس نے ہمارے ایشوز کو اور زیادہ سنجیدہ اور گمبھیر بنا دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ انفیکٹ آفتاب صاحب جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ فلڈ کو نیا فنامنا نہیں اس ملک کے اندر، ہم پچھلے کو 100 ایئر سے بھگت رہے ہیں یہاں پہ، لیکن یقیناً ہر فلڈ کے بعد ایک سٹڈی تو ضرور ہوتی ہوگی کہ ہوا کیا ہے اور ان ڈیمیجز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو کچھ ایسا آپ کو لگتا ہے کہ ماضی میں ہوا ہو یا گورنمنٹ کے اینڈ پہ یا ایکسپرٹس کے اینڈ پہ، اور ایسی چیزیں کچھ پھر حکومتوں کے ساتھ شیئر بھی کی گئی ہوں، کچھ فائنڈنگز آپ کو شیئر کریں گے؟ بہت اہم سوال ہے، اور یقیناً کچھ نہ کچھ ریسرچ ہوئی، جتنی ہونی چاہیے ڈیپتھ میں اتنی تو نہیں، لیکن پھر بھی موجود ہے، اور اس میں 3 لرننگ بہت اہم ہیں، اور اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ متواتر اس طرح کی آفات سے ہم شاید سبق سیکھ نہیں سکے۔ مثلاً جو سب سے اہم ویکنس جو بار بار سامنے آ رہی ہے، وہ 2005 میں بھی سامنے آئی جو زلزلہ تھا، 2010 کے فلڈز میں بھی، اور اب بھی نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ جو لوکل رسپانس ہوتا ہے ہمارا، فوری طور پہ لوکل رسپانس جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، وہ ویک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس مسنگ ہوتے ہیں، اور وہ بہت دیر سے جا کے کوآرڈینیٹڈ ہوتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، 2010 میں ایک انٹرنیشنل ادارے کو ایڈوائز کر رہا تھا جب فلڈز میں کام ہو رہا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ ان تمام پریشانیوں کے ساتھ ایک جگہ ایسی تھی، فار ایگزامپل لیا کے میں بہت بہتر رسپانس تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے جو ڈی سی تھے انہوں نے ایک کوآرڈینیشن میکینزم قائم کیا ہوا تھا، تو سب اس کے تھرو پتہ چل رہا تھا کہ کہاں پہ ضرورت ہے کس چیز کی، اور جو بھی امداد کرنے والے آتے تھے وہ وہاں پہنچا دیتے تھے۔ تو یہ ایک اہم ہے کہ کوآرڈینیٹڈ رسپانس بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ ہے، تیسرا جو ہے کہ عورتوں کے مسائل، مثال کے طور پہ جہاں ہم رہائش کے لیے ٹینٹ چاہیے یا رہائش کے لیے جگہ چاہیے، وہاں عورتوں کو بھی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مخصوص پردے دار جگہ چاہیے۔ ریسرچ بعض کئی دفعہ یہ بتاتی ہیں کہ جب عورتوں سے پوچھا گیا تو وہ خوراک کو اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتی، لیکن وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک پردہ دار جگہ کو اہم سمجھتی ہیں۔ تو اس طرح اور باقی بھی جو ان کے مسائل ہیں جو مردوں سے مختلف ہوتے ہیں، ان پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ایک اور یہ بات ہے کہ جب ہم کلائمیٹ گورننس کی بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے، تو اس میں یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو، یہ جتنا ہمیں اب ایکشن ہوتا ہوا شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، شیرازی صاحب، یہ مونسون سٹارٹ ہونے سے پہلے پلان کرنے کی ضرورت تھی۔
کیونکہ جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اب کلائمیٹ چینج کے بعد موسم ہماری سوچ سے زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. جب مونسون کی کا ٹائم آ گیا اس سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس شدت کی پلاننگ ہو سکتی ہے, میکسیمم پلاننگ ہونی چاہیے تاکہ ہم سرپرائز نہ ہو جائیں, ہم حیران نہ ہو جائیں. ہمارے ادارے, ہمارے لوگ, ہمارے مختلف جو لوگ ہیں وہ پہلے سے تیار ہوں اور ایک ایویکویشن پلان ہونا چاہیے. ریسکیو, ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کا ایک مکمل پلان ہونا چاہیے. اور طاہر صاحب انفیکٹ اب آپ کو کیا لگتا ہے پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر اب ڈیمانڈ کیا بن رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب بھی اس طرح کی آفات آتی ہیں اور کوئی امتحان آتے ہیں, کئی جگہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ سیاستدانوں نے بڑا پازیٹیو رسپونڈ کیا, بالخصوص دہشت گردی کو لے کے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے خلاف جنگ کی تمام لوگوں نے اونرشپ لی ہے. بہرحال آخر پہ جا کے ضرور اس پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہی ہے بٹ الٹیمیٹلی اونرشپ لی گئی ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ انیشیٹو کس کے ہاتھ میں ہے, گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے یا اگین اس کے اوپر بھی پبلک پریشر ڈیولپ کیا جائے گویا کہ حکومت اس سمت میں جائے کہ جس طرف جانا چاہیے؟ اور آپ کو اس وقت لگ رہا ہے کہ سیاستدان اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں؟ سب پارٹیاں لگی ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حکومت بھی, پیپلز پارٹی, اس کے اتحادی بھی, اور پھر جو اپوزیشن میں اس وقت ہے وہ بھی, عمران خان صاحب کی پارٹی بھی, خود عمران خان صاحب بھی, جماعت اسلامی بھی, ان کی خدمت بھی, تمام پارٹیاں لگی ہوئی ہیں, ANP سب پارٹیاں. لیکن جس طرح بار بار آفتاب صاحب کہہ رہے ہیں نا کوآرڈینیشن, وہ تو نہیں ہے. اس طرح ہم نے ذکر بھی کیا. ایکویشن جو اس نے لوگوں کے نکالنے کی بات کی ہے نا, آج مجھے صبح افغانستان کے پولیس کے جو ترجمان ہیں خالد زدران, وہ ہمارے پرانے یہاں دوست تھے, اس نے مجھے ایک تانا دیا. وہ جو ہمارے 5 لوگ جو کوہستان میں غریب بہ گئے, تو انہوں نے بھی آج وہاں سے لوگ نکالے ہیں ہیلی کاپٹر سے. اب آپ مجھے بتائیں, اس نے مجھے وہ کہ آپ لوگ دیکھیں اتنے بڑا ملک اور اتنی بڑی وہ, اور ہم نے تو لوگوں کو ریسکیو کر لیا, اور آپ نے دیکھا یہ ہمارے لیے چیلنج بھی ہے. اور شرم کی لفظ تو خیر استعمال کرنا ذرا مناسب نہیں ہے. تو سیاستدان کام بالکل کر رہے, لیکن جس طرح ہم نے پہلے کہا, اگر یہ سب اکٹھے ہوتے, ماضی میں اسی طرح کے واقعات پہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے, ملتے, لیکن اب ہماری پولیٹیکل ڈیوائڈ اتنی ہو گئی ہے, پولرائزیشن اور نفرت اور گالی گم اتنی زیادہ وہ خلیج بڑھ گئی ہے کہ جناب اب ان کو بٹھائے گا کون, یہ بھی بتائیں نا ذرا. اب تو عمران خان صاحب کے میرے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گے ان کے ساتھ. تو لہٰذا یہ ہمارے لیے وہ ایک بدقسمتی ہے کہ اس سخت موقع پہ بھی ہم لوگ اکٹھے نہیں ہوتے. آپ نے درست کہا کہ کوئی بھی ڈیزاسٹر ایک اپرچونٹی لے کے آتے ہیں, اور بڑی اچھی اپرچونٹی ہے, ہمیں یونائٹ بھی کر سکتی ہے اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے لیے بھی ہمیں ایک ماحول پرووائڈ کر سکتی ہے. چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے تو حکومتوں کا حال تو ہم نے دیکھا ہے, بٹ پبلک اینڈ کے اوپر لوگوں کے رویے میں تبدیلی کیسی لے جائے. یقینی طور پہ آفتاب صاحب بیٹھے ہیں, ایکسپرٹ ہیں, وہی بتا سکتے ہیں کہ لوگ اس معاملے میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. چھوٹی سی بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آفتاب صاحب کچھ یہ بتائیے گا کہ حکومتوں کے تو ظاہری صفت پرفارمنس کے اوپر بڑے سوالات ہیں ہر حوالے سے, عوامی رویوں کو کیسے بدلا جائے؟ پاکستان واٹر اسٹریس سے واٹر اسکیئرس کنٹری کی طرف, اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے, بٹ ہم ابھی تک چیزوں کو ویسے کنونشنل وے میں لے کے چل رہے ہیں. ایکسیسو یوز آف واٹر, پھر ہم نے فصلیں ایسی اگانا شروع کر دیں کہ جن کو اور زیادہ پانی چاہیے, ماڈرن ٹیکنالوجیز کو لے کے نئے ایگریکلچر میں. تو پبلک اینڈ پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایفرٹ کی جائے تو ہو سکتا ہے کچھ؟ جی, یہ بھی بہت اہم سوال ہے. پبلک اینڈ پہ دیکھیں, ہمیں دنیا بھر کی ریسرچ نے یہ بتایا ہے, اور نوبل پرائز جیتنے والے سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے, تو پتہ چلا ہے کہ جو پبلک بیہیویئر ہے اس کو چینج کرنے کے لیے بہت کنسرٹڈ ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. فار ایگزامپل میں اگر پاکستان کی صلاحیتیں دیکھوں تو ہم کافی بہتر ہیں یہ بتانے میں کہ اگلے 2-3 دنوں میں بارشوں کا سسٹم کیا ہوگا, پھر اس کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے نقصانات کا بھی ہم بتانے میں بہتر ہیں کہ 1 دن بعد رپورٹ آ جاتی. لیکن جو بیچ کے درمیان کے پروسیسز ہیں جہاں ڈائریکٹ لوگوں کو انگیج کرنا ہوتا ہے, وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, وہاں بہت کمزور ہیں. ان کو بتانا, ان کو وہاں سے نکالنا, یہ پورا ایک پروسیس ہے جو ابھی اتنا سٹرونگ نہیں ہے. لوگوں کو بیہیویئر چینج کرنے کے لیے وہ مزید چیلنجنگ اس وقت ہوتا ہے جب غربت زیادہ ہو اور ساتھ ساتھ تعلیم کی کمی ہو. تو ہمیں بہت کنسرٹڈ ایفرٹس کرنے پڑیں گے, ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. مثال کے طور پہ اس میں میڈیا اہم رول پلے کر سکتا ہے. میں خود
اور ایس پی او کے ساتھ مل کے میڈیا کے ساتھ انگیج ہیں پچھلے کافی عرصے سے، بہت زیادہ اس میں فرق پڑا ہے. اور میڈیا ایک رول پلے کر سکتا ہے اہم کہ زیادہ سے زیادہ ان معاملات کو ڈسکشن کرے. دوسرا جو ہمارے دینی ادارے ہیں، مختلف دینی ادارے، وہ ان چیزوں کو چونکہ ان کی ایکسس لوگوں تک بہت زیادہ ہے، لیکن ان سب کو پہلے اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑے گی، پھر لوگوں کے رویے چینج کر سکتے ہیں. اور جہاں تک پانی کی بات ہے، بالکل ہمارے نہ صرف عام لوگوں کے، بزنس مینوں کے، فارمرز کے اور حکومتی نمائندوں کے بھی امپروو کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ جو جوتے اگر لیدر کے میں نے یا آپ نے پہنے ہوئے ہیں، ایک لیدر کا شو پروڈیوس کرنے کے لیے پاکستان میں 8,000 لیٹر پانی استعمال ہو جاتا ہے. 8,000. تو ایک طرف وہ ملک چلے آج کل تو سیلاب کا شکار ہیں، لیکن ہم ویسے پانی کی کمی کا شکار ملک ہیں. تو 8,000 لیٹر پانی ہم صرف ایک جوتے پہ لگا دیتے ہیں. اسی طرح ایک چاول کا 1 کلو جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے ہم 5 سے 7,000 لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں. لیٹر؟ جی 7,000 لیٹر. 5-7,000 لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم واٹر ایفیشنٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، انڈسٹری میں بھی اور ایگریکلچر میں بھی. اور ٹیکنالوجی موجود ہے، اسے اڈیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے. اور گھروں میں ہمیں، آپ کو، ہوٹلز، ہر جگہ پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کی ضرورت ہے. لیکن طاہر صاحب کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ کہیں چھوٹی موٹی مناسب ایفرٹ بھی ہوتی ہے، جیسے بلین ٹری ایک ایگزامپل ہے، لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جب اس طرح کی چیزوں کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے تو پھر وہ جو ایفرٹ ہوتی ہے ایک تو وہ کہیں رہ گاہ چلی جاتی ہے، اور جو لوگ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں وہ بھی ڈسکریج ہوتے ہیں. تو اس رویے کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. ہاں، یہی تو ایک وجہ یہی بتایا جا رہا ہے نا آفتاب صاحب کہ درخت بہت کاٹے گئے ہیں، اور ایک تو اس وجہ سے. دوسری بات یہ جو ٹی وی چینلوں پہ وہ کالام والی بلڈنگ دکھا رہے ہیں، تو یہ بالکل اسی ریور بیڈ میں بنا ہوا ہے. یہ پہلے بھی ان چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے. ہاں، تو اس کو بھی وہ لوگ خیال ہی نہیں کرتے. اب رویہ آپ کہہ رہے لوگ کیسے چینج کرے. آج کل تو بس وہ جو ہرس ہے نا اندر کہ بس وہ میں نے کہاں پہ کون سی جگہ ہے کہ جو میں قبضہ بھی کر لوں اس پہ ہوٹل، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. کیونکہ ہوٹل جب بڑا کوئی بنائے گا تو علاقے کا مالدار بندہ ہوگا نا، سیاسی بیک گراؤنڈ والا ہوگا. سیاسی بیک گراؤنڈ نہ بھی ہو تو مال دیا ہوگا کو انفلوئنس کرے گا کہیں تو یہی تباہی. اور پھر جو گند اس میں آتا ہے سیلاب میں تو سب کچھ پھر ساتھ لے جاتا ہے. صحیح. تو یہ ایک چیز کا میں اگر اضافہ کرنا چاہوں کہ بلین ٹری سنا میرے خیال میں ایک اچھا پروگرام تھا، لیکن اس کو زیادہ با مقصد بنانے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ درخت جتنا لگائیں بہت اچھا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں اس وقت سی ڈی اے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں کہ درخت ایسی جگہ پہ لگائے جائیں جہاں پہ زمین کا کٹاؤ رک سکے، جہاں لوگوں کے لیے سایہ پیدا ہو سکے. اور یہ جو سایہ پیدا کرنے کی وجہ سے اور کٹاؤ روکنے کی وجہ سے ہم کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. اور ایک اور چیز جو پاکستان میں حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے، نیشنل اڈیپٹیشن پلان بنانے کی فوری طور پہ ضرورت ہے تمام مکتبہ فکر کی شمولیت کے ساتھ. اور نیشنل اڈیپٹیشن پلان کا مطلب یہ ہوگا کہ موسمی تبدیلی کے مقابلہ کرنے کا پلان، یہ بہت ضروری ہے. یقیناً یہ 24 کروڑ عوام کی بقا اور اس ملک کی بقا کا معاملہ ہے. گویا کہ اگر ان چیزوں کو اڈے تو یہ ملک اور اس میں بسنے والے لوگ باقی رہیں گے، ورنہ یہ آفات ہمیں کھا جائیں گی. ناظرین، ڈان نیوز کی جو ریلیف آپریشنز ہیں وہ آن ہیں، اور اسکرین کے اوپر آپ کچھ اس حوالے سے معلومات بھی دیکھ رہے ہوں گے. اگر آپ اس کمپین کا، اس مہم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو یقینی طور پہ یہ جو ہمارا ایک ایفرٹ ہے اس کو بہتر انداز میں کامیاب بنانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ.